لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 14 پر ہے. فرمان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا: تم اپنی مجالس کو نبی پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج دوسری رات دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی نیت نے نہ کی ہوں تو کر لیجئے گا کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اس کی رکاوٹیں دور رکھوں گا جو علم دین کی راہ میں آئیں. مثلا موبائل فون بند رکھوں گا، اس کا SMS وغیرہ یا مس کال بھی کسی کی چیک نہیں کروں گا، ٹیک لگانے سے بچوں گا، بات چیت نہیں کروں گا، اس دوران ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بپا مجلس تاجران برائے گوشت فروش ہمارے امید ہے جمع ہوں گے. آج ان کا شعبہ ہے. ماشاءاللہ. ائمہ کرام کا بھی سنا ہے. جی بابا باب المدینہ کے ائمہ کرام جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں آج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسی شعبہ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے. ویسے تو کولڈ ڈرنک کے نقصانات ہم پڑھتے ہیں، آپ نے رسالوں میں لکھے ہیں اپنے، اور بعض مرتبہ ہم نے سنے نقصانات. تو یہ بکرا ہے، اب یہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، تو کیا اس کے گوشت کے اوپر بھی وہی اثر پڑے گا انسانوں کے پیٹ میں جو اثر پڑتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جانور کے معدے میں اور انسان کے معدے میں فرق ہوتا ہے. یہ جانور جو گھاس چارہ کھاتا ہے، انسان کھائے گا تو شاید جی نہیں پائے گا اور ہضم بھی نہیں کر سکے گا، آنتوں میں زخم ہو جائیں گے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اونٹ جو ہے نا وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھاتا ہے، کانٹے کھاتا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کتے بلی گوشت کھاتی ہے کچا کچا، اور کتا کیا کھاتا ہے؟ ہڈی. یہ واقعی ہڈی کھا جاتا ہے. یعنی نلی بھی ہوگی نا، جو نلی ہم اگر توڑنے جائیں تو ہمارے دانت تو ٹوٹ جائیں، نلی نہ ٹوٹے. لیکن کتے کے منہ میں یہ قدرتی نظام ہے کہ کوئی ایسا لعاب وغیرہ اس کا نکلتا ہوگا جس سے وہ ہڈی کو یوں منہ میں رکھتا ہے، ہلاتا رہتا ہے، چباتا رہتا ہے، تو وہ نرم پڑتی جاتی ہے، کھا لیتا ہے ہڈی. تو اب یہ کہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں یہ واقعی انسان کے لیے تو مضر صحت ہے، لیکن اب بکرے کے لیے یہ نقصان دہ ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی میری معلومات نہیں ہے. لیکن یہ مطلب اس کو پلائے گا کون؟ اب پتہ نہیں، رنگین پانی اس کی بوتل میں بھر کے
मुंह में दे दिया होगा, प्यास लगी होगी, पी रहा होगा। कोल्ड ड्रिंक कितनी महंगी आती है, इसको कौन पिलाएगा? बंदा पीते हुए सोचता होगा, गरीब आदमी क्या बेचारा कोल्ड ड्रिंक पिएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, कुसूर और कोटरी में कसीर आशिकान रसूल जमा है माशाअल्लाह। और यहाँ भी जुनैदी काबीना, बाबुल इस्लाम जिसमें सखर वगैरह शामिल है, कि कसीर आशिकान रसूल तशरीफ लाए हुए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी। सबको खुश आमदीद। अच्छा, ये आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि शैतान के वार से खबरदार रहना, क्योंकि कभी कभी आपका स्क्रीन पर हो सकता है कि चेहरा नजर आए, तो इसमें क्या हुआ कि आप देखकर वो खुशी तो फितरी तौर पे होती है आदमी को, तो लेकिन बाद एक्शन करते हैं, ये भूल जाते होंगे कि हमको कोई नहीं देख रहा, तो यूं करेंगे, चेहरा भी बनाएंगे, कुछ दाढ़ी खींचेंगे, तो ऐसा चेक नहीं किया अगर आपको कि मैं खुद ही हूँ, तो क्योंकि जो दूसरे देख रहे हैं वो देखेंगे यार देखो यार क्या कर रहा है ना, अजीब सा लगता है ना, तरह तरह की हरकतें करते हैं। ये नहीं करना है। फिर ये अपने आप को अगर देख भी लिया तो नॉर्मल रहें या नीचे देख लें, ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो कुछ कहा जा रहा है वो आप सुन सके, वरना आप तो गुम हो जाएंगे अपने जलवों में। फिर तो चले जाएंगे जब स्क्रीन से, तो ढूंढते रहेंगे कि फिर कब आऊँगा, तो इसी धुन में रहेंगे। आने से पहले भी ख्वाहिश रहेगी कि मैं आऊँगा कि नहीं, इस पर कैसे आऊँगा मैं, तो इस तरह इसी चक्कर में रहेंगे। और शैतान को ये पसंद है कि इल्म दीन से हम महरूम रहें, तो इस तरह जा रहे कि वो दिमाग काम नहीं करेगा। और मसले जो सुनेंगे, सवाल जवाबात सुनेंगे, इसमें गलत फहमियाँ भी हो सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हाजी सलीम है। ये मेरी गोश्त की दुकान है। मेरा सवाल ये है सर कि गाहक गोश्त ले लेता है, जब पैसे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर इसके बाद गाहक कहता है मज़ीद एक बोटी ज़्यादा डाल दो, या हड्डी डाल दो, या चर्बी डाल दो। गाहक का इस तरह से हमसे एक बोटी ज़्यादा मांगना, ये जायज़ है? ये बाहर शरीयत में लिखा हुआ है कि इस तरह जो ये मांगते हैं इसको मना किया है, नाजायज़ का लफ्ज़ नहीं लिखा, तो बिला हाजत सवाल ना करें, मना फरमाया। ये वाकई मांगते हैं, वो गोश्त मांगेंगे सब्जी वाले से, वो धनिया मांगेंगे, तो इस तरह ये ना मांगा करें। बल्कि बाज़ तो इतने वो जरी होते हैं कि सब्जी वालों का भी उठा कर भी टोकरी में शायद डाल लेते हैं, तो ये बात सूरतों में तो बिल्कुल यानी कि हराम हो जाएगा। वो इस तरह बगैर इजाज़त छुपा कर डाल लिया टोकरी में, तो हराम है। ये तो चोरी की तारीफ यही है कि किसी का माल छुपा कर ना हक ले लेना, ये चोरी है, जो कि हराम और जहन्नम ले जाने वाला काम है। तो इससे मतलब बचना चाहिए। जो अपना हक था वो मिल गया, बस काफ़ी है। वो अब अपनी मर्जी से अगर वो गोश्त फरोश है, वो हड्डी डाल देता है या नली उठा के दे देता है, तो ठीक है, ले सकते हैं, खुद ना मांगे। वरना जो मांगता होगा ना, ये इसको पता होगा ना गोश्त फरोशों के ये मांगू है, तो उसको फिर ये भी व्यापारी होते हैं ना, ये तो उसको पहले से ही मतलब वो कम देता होगा तोल में, कि अब ये मांगेगा तो उसको दे देंगे, तो इसका वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन गोश्त फरोश को ऐसा करना नहीं चाहिए, उसको वजन पूरा ही देना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि क्या ओजड़ी, कपूरे और बट खाना जायज़ हैं? ये कपूरे खाना
اوجڑی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. اگر اوجڑی کا اوپر کا چھلکا اتار لیا تو اب بچ گیا وہ جو بٹ، اس کو بٹ بولتے ہیں، بڑا جانور جو ہوتا ہے اس کا چھلکا اتار کے بیچتے ہیں بٹ، تو یہ بٹ کھانا جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکبر ہے. لوگ بولتے ہیں کسائی بے رحم ہوتے ہیں، ان کا دل سخت ہوتا ہے، تو ایسا ہے. میرا سوال ہے یہ کہ یہ کیوں بولتے ہیں ایسا ہی ہے؟ کسائی کے ایک معنی بے رحم لکھا ہے اس میں لغت میں، تو یہ گوشت فروش جو ہے نا وہ کسائی کے لقب سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہم کسائی نہیں ہیں، مگر کسائی ان کو لوگ بولتے ہیں. تو کسائی کے ایک معنی بے رحم ضرور ہے، لیکن قصاب بھی اس کے معنی ہے، گوشت فروش بھی ہے. تو کسائی کا بے رحم ہونا یہ ضروری نہیں ہے. بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی گوشت فروش تھے، تو اس لیے وہ گوشت فروش کو مطلب کسائی نہ کہا جائے کہ یہ گھٹیا لفظ ہے، اس سے ان کو برا لگتا ہے. ان کو یہ مجھے بھی پتا چلا اس لیے میں نے گوشت فروش ان کا نام رکھا. پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ کسائی کہنے میں برا مانتے، تو اس لیے قصاب کہنے میں برا نہیں مانتے. قصاب جو میری معلومات ہے، پھر بھی گوشت فروش سے زیادہ وہ اچھا لفظ ہے کہ اس سے شاید یہ بالکل ان کو کچھ پریشانی نہیں ہوتی ہوگی، یعنی کہ دل دکھتا نہیں ہوگا. کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، بلکہ بری بات ہے، گناہ ہے مسلمان کی دل آزاری. اب کسی کو پتہ نہیں اور وہ کسائی کہتا ہے تو اب کیا کیا جائے. کسائی کہا جاتا ہے ان کو، لیکن بے رحم کہیں گے تو دل سیدھی بات ہے دکھے گا. اور ہر کسائی بے رحم ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور جو کسائی نہیں ہے یہ رحم دل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. سب یہ جتنے جو قتل و غارت گریاں کرتے سارے کوئی گوشت فروش تھوڑی ہوتے ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ قتل کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ سب گوشت فروش تھوڑی ہوتے ہیں. تو ہر گوشت فروش کوئی برا تھوڑی ہے، بلکہ یہ گوشت فروش اگر معاشرے سے مائنس ہو جائے نا تو آپ کے کباب سموسے کہاں سے آئیں گے. تو گوشت فروش تو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو کبابیں کھلاتے ہیں، سموسے کھلاتے ہیں، چانپیں کھلاتے ہیں، بریانیاں، پلاؤ، ہر چیز میں گوشت ہوتا ہے آپ کو. تو اس لیے گوشت فروش تو ہماری مطلب یہ سنبھال کے رکھنے والی آئٹم ہے، یہ ان سے بنا کے رکھنا ہے کہ ہماری بیچارہ اتنی نعمتیں ہمیں کھلا دے گا. اپنے سے تو مرغی بھی نہیں کٹتی، تو بڑے بڑے جانور یہ کاٹ کے گوشت دیتے ہیں نا اپنے کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیہ اطاریہ، مرکز الاولیاء لاہور سے. پیارے باپا جان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سام 100 سال کی عمر سے بڑا ہو جائے وہ کسی بھی چیز کی شکل میں آ سکتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ. یہ بات سچ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ السلام علیکم ہوتا ہے یا السلام علیکم؟ یہ سلام کا جزاک اللہ بھی محسوس ہوا. اب مدنی منی ہے جیسا سکھایا ہوا اس کو. یہ کئی بولتے ہیں اس طریقے سے جزاک اللہ اور السلام علیکم. ہاں یہ اگر السلام علیکم کا تو یہ تو ایک غلطی بڑھ گئی. باقی اب وہ السلام علیکم بھی نہیں ہے. السلام میم پر پیش، السلام علیکم، عین علیکم. میم کے بعد واو نہیں ہے، لکھتے ہیں لوگ واو، اور اسلام لکھتے ہیں، اسلام نہیں ہے. الف کے بعد وہ لام کی ڈنڈی کھینچیں گے
اور پھر وہ سین بنائیں گے. اور پھر میم پر پیش لکھنے میں ضروری نہیں کہ نہ بھی لکھیں تو چل جائے گا, لیکن میم کے بعد واو نہ لکھا جائے, لکھنا یہ تو میم پر پیش لکھ دیں. تو السلام علیکم, اور جیم پر زبر ہے, جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا عورت مرد کی چادر اوڑھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اسی طرح مرد عورت کا دوپٹہ سر پر لپیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر مرد کی ملک ہے وہ چادر اور عورت کو دیتا تو اوڑھ سکتی ہے, اور اگر وہ چادر مرد کے لیے مخصوص ہے تو اور عورت پہنے گی تو مرد کی مشابہت ہوتی ہے, تو اب اس کی جائز نہیں ہے. اس طرح دوپٹہ تو ہے عورت کے لیے مخصوص, تو اگر ہے واقعی وہ دوپٹہ ہے تو مرد اس کو اوڑھ نہیں سکتا, اوڑھے گا تو گناہ گار ہوگا کہ مرد عورت کی مشابہت ہو جائے گی. اور بعض لباس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں میں چل جاتی ہیں, تو اگر کوئی ایسی چادر ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں تو پھر دونوں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ایک آپ کو قاعدہ بتا دیا میں نے. غالباً یہ سفید چادر جو ہے نا, یہ سفید چادریں عورتیں بھی اوڑھ کے نماز پڑھتی ہیں, تو اس میں اگر یہ موٹی ہے اور بال وغیرہ نظر نہیں آتے تو کوئی حرج نہیں. ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے امی کو اور سب کو دیکھا تھا کہ وہ سفید چادر ہی اوڑھ کر لپیٹ کر نماز پڑھتی تھی. پاپا اسی طرح اسلامی بھائی جو براؤن چادر استعمال کرتے ہیں, یہ جو ہم اب دعوت اسلامی کے ماحول مدنی ماحول میں جو کٹھئی چادر جو استعمال ہوتی ہے, کیا اس کو اسلامی بہنیں اوڑھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ براؤن چادر ویسے ہمارے یہاں سروں سے لپیٹ کر تو پھرنے کا رواج بھی نہیں ہے, اور براؤن چادریں ویسے اسلامی بہنیں پہلے سے براؤن ان کی دوپٹے اور چادروں کا تو ان میں ہے ترکیب ہے نا. تو یہ چادر بھی اگر اوڑھے گی نماز میں تو کوئی ان کو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ مرد ہے. مشابہت اس میں بظاہر تو نظر نہیں آ رہی جب تک کوئی اس میں مردانہ پن نہ ہو. ہاں, امامہ عورت نہیں باندھ سکتی کہ یہ مرد کے لیے مخصوص ہے. عورت پہنے گی تو گناہ گار ہوگی. بچیوں کو بھی نہیں پہنایا جائے. بعض اوقات بچیاں مدنی منیاں مدینہ 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 مدنی منیاں ضد کرتی ہیں کہ ہم کو پہناؤ امامہ. تو دیکھا ہے میں نے کہ وہ پہنا دیتے ہیں امامہ, تو منع کیا میں نے. ایک بار کوئی پہنا تھا کسی نے, مطالبہ کرتی ہے تو میں نہیں. مدنی منی کو امامہ نہیں باندھ سکتے, نہ مدنی منی باندھ سکتی ہے نہ اس کی امی باندھ سکتی ہے. ان کے لیے پہنائے گا تو وہ جو پہنانے والا مجرم ہے. مدنی منی کو تو کیا گناہ ہوگا. مدنی منیوں کے لیے جو مخصوص چیزیں نا, یہ مدنی منع کو نہ پہنائے, مدنی منع کی مدنی منیوں کو نہ پہنائے. اور بعض لباس ان میں مشترک ہوتے ہیں, کمبائنڈ ہوتے ہیں, یہ دونوں ہی پہنتے ہیں. تو جس میں یہ عرف ہے کہ دونوں پہنتے ہیں اور اس میں کوئی لڑکی لڑکا کی انہیں فرق ہوتا ہی نہیں ہے. بعض لباس ایسے ہوتے ہوں گے, شاید ہیں بھی ایسے کہ دونوں کو پہناتے ہیں, تو وہ جائز ہے دونوں کے لیے. اب چپلوں میں اور یہ بھی فرق ہوتا ہے. تو جو جوتی چپل دونوں کے لیے ایک ہی ہو تو دونوں پہن سکتے ہیں, جو نہیں ہے مخصوص ہے تو نہیں پہن سکتے. اب جیسے استنجا خانے جو ہوتے ہیں گھروں کے, اس میں بعض اوقات مردانہ چپلیں رکھی ہوتی ہیں, بعض اوقات زنانہ چپلیں رکھی ہوتی ہیں, لیڈیز چپل. تو لیڈیز چپل ہے تو صرف استنجا خانے میں, جو واش روم میں, تو اگر اسلامی بہنیں جائیں تو وہ تو پہن سکتی ہیں. اسلامی بھائی اس کو پہن کر واش روم میں جائے گا تو گناہ گار ہوگا. اسی طرح اگر مردانہ چپل رکھے ہوئے ہیں تو اس کو اسلامی بہنیں پہن کر جائیں گی تو گناہ گار ہوں گی. ان کو واش روم میں پہن کر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ واش روم میں یہ گناہ بہت ہوتا ہوگا
یا عام طور پہ گھروں میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا، ایک جوڑی رکھتے ہیں، رکھنا ہے تو پھر 2 جوڑی رکھیں تاکہ وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ استعمال کر سکیں، زنانہ مردانہ اپنا اپنا استعمال کر سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عدنان بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بی سی ڈال کر قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اب بی سی میں تو وہ ان کی کوئی کسی کا حق تو مارتے نہیں ہے، تو بی سی سے جو رقم آ گئی تو اس سے قربانی کرے، اللہ برکت دے، جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الاسلام سندھ سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو یہ مسکراہٹ ہے، بے مثال مسکراہٹ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس مسکراہٹ میں آپ کی کیا کیا اچھی نیتیں ہوتی ہیں، اور یہ کیا راز ہے کہ برسہاں برس سے اس مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا؟ میں نے جب پہلے دن آپ کی زیارت کی تھی تو بھی آپ کی خصوصیت اس مسکراہٹ کو پایا تھا. آج تقریباً 35 سال ہو گئے اور آج بھی آپ کی ماشاءاللہ مسکراہٹ سدا بہار ہے. یہ اس طرح کی یعنی کھاد اور پانی ملتا رہے گا تو مسکراہٹ سدا بہار رہے گی. حوصلہ افزائی جب ہوتی ہے تو بندہ مطلب کہ وہ آگے بڑھتا ہے. سر وہ بس قدرتی عطا ہوتی ہے. میں بچپن سے ہی یوں سمجھ لو یا بہت شروع سے قدرتی طور پہ ملن ساری کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے. بلکہ ہمارے مطلب یوں میری اولاد میں بھی یہ چیز ہے الحمدللہ ملن ساری. ہمارے حاجی عبید رضا چھوٹے سے تھے نا تو ان کا واقعہ یادگار ہے. ایک عیسائی بھائی آئے تھے باب الاسلام سے، وہ ہمارے گھر ملنے کے لیے. جب ہم مسالم میں رہتے تھے، یہ کوئی بہت پرانی بات ہے، کوئی 20-25 سال پرانی بات ہوگی. جب یہ رضا کی عمر کتنی ہے؟ اب وہ تو چھوٹے تھے، نہ سمجھتے ہو اس وقت. ہاں تو کوئی میرے خیال میں 4-5 سال کے ہوں گے رضا، حاجی عبید رضا چھوٹے تھے. اب وہ عیسائی بھائی غضب کے سیریس تھے. ہاں غضب کے سیریس، فل سیریس. اور آگ اور پانی جمع ہو گئے. اب وہ آئے تھے ہمارے گھر، اب میرے پاس بیٹھے تھے. اب وہ رضا تو رضا ہے، تو یہ تو اس کو یوں ہاتھ رکھا کندھے پہ اس کے، اور اس کے گر چکی گھومنے لگے. تو اس نے کہا میرے کو کہ یار میں تو حیران ہوں، یہ آپ کا بچہ اتنی جلدی میرے سے فری ہو گیا، جان نہ پہچان. تو الحمدللہ. تو اب یہ کہ ہنسے تینو گھر وسے، گجراتی کہاوت ہے، جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. تو مسکرانا یہ آقا کی سنت بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو دردہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابی ہیں، تو ابو دردہ سے پوچھا کہ تمہیں میں جب دیکھتی ہوں مسکراتے رہتے ہو، بات کرتے ہو، تو یعنی آپ مسکراتے رہتے جب بھی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتا دیکھا ہے. اور بھی ایک صحابی کا قول ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی میں نے دیکھا ہے تو میری طرف دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں، اس طرح کا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹیں تو ویسے بہت مشہور ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا تذکرہ تو اشعار میں بھی کیا ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ
جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، ہاں دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو، ہاں دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو۔ اللہ تعالی ہماری اس مسکراہٹ کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اس سے لوگوں کی بڑی دلجوئی بھی ہوتی ہے، اور اگر منہ سپاٹ ہو، چہرہ سپاٹ ہو اور منہ پھولا ہوا ہو تو آدمی اس سے پھر بعض اوقات اس کا دل خوش نہیں ہوتا۔ ملنے میں خاص کر انسان کو چاہیے کہ وہ مسکرا کر پرتپاک طریقے پر ملے۔ چڑچڑاپن آ جاتا ہے بعض اوقات، آدمی کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تب بھی وہ موڈ آف ہوتا ہے تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر محتاط رہنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری کم از کم نہ ہو جائے، کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکل جائے۔ اس طرح عمر کے ساتھ ساتھ بھی چڑچڑاپن آتا ہے، اور تبسم جو ہے بڑھاپے میں تقریباً غائب ہو جاتا ہے۔ بوڑھے لوگ کم مسکراتے ہیں، رونے زیادہ روتے ہیں، اپنے فسانے غم کے زیادہ سناتے ہیں کہ ہم نے دل پر بڑے زخم لگے ہیں، بیٹے نے یوں کیا تو فلاں نے یوں کیا تو یہ ہوا تو وہ ہوا۔ بات بات پہ بیچاروں کا غصہ تیز ہو جاتا ہے، جھاڑ دیتے ہیں۔ تو بوڑھوں کو اپنے آپ کو زیادہ کنٹرول کر کے اپنے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ لانی چاہیے، یہ ایک مدنی پھول قبول کرنے، ورنہ لوگ آپ سے دور بھاگیں گے، اور بوڑھوں سے زیادہ بھاگتے ہیں اولاد بھی کتراتی ہے۔ اس کی شاید یہ وجہ بھی ہو کہ وہ مطلب بوڑھے باپ یا دادے جو ہوتے ہیں وہ شفقت دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈانٹ دیتے ہیں بات بات پہ، اور مسکراتے بھی نہیں ہیں، منہ پھلا ہوا رکھتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب اولاد سیٹ نہیں ہوتی۔ تو ہنسے تے نو گھر وسے، ہنستا اس کا گھر بستا ہے۔ چلو اگر والد نہیں مسکراتے یا دادا نہیں مسکراتے تب بھی اولاد کے کو یہ نہیں ہے کہ اولاد دور ہٹ جائے، اولاد کو چاہیے کہ ان کی مطلب خدمت کرے، ان کا احترام کرے۔ یہ میں ایک نفسیاتی بات بتا رہا ہوں کہ نفسیاتی طور پر لوگ دور ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایک دوسرے کی دل جوئی کی سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے کبھی کبھی جب یاد آتا ہے تو میں مسکراتے وقت نیت کر لیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کروں گا۔ تو ہر وقت یہ نیت ظاہر دل ذہن میں حاضر نہیں رہتی، کاش وہ حاضر ہو جایا کرے۔ تو جب سنت کی نیت سے ہم مسکرائیں گے تو ثواب ملے گا، البتہ جب وہ مسکرانے کا موقع محل ہو۔ اب ہم کسی کی تعزیت کے لیے گئے ہیں، اب اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب اس ٹائم پر اگر ہم مسکرائیں گے نا تو اب یہ مسکرانا جو ہے نا یہ اس کی دلجوئی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے دل میں بغض پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جوان بیٹا مر گیا، اس کو ہنسی چھوٹ رہی، ہنسی آ رہی ہے، لگتا ہے یہ خوش ہوا ہے۔ آج پتہ چلا کہ یار اس کو ہمارا یہ دشمن ہے، تو شیطان وار کر جائے گا۔ تو جب کسی دکھیارے کو موقع کی مناسبت سے، اب بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر میں چوٹ آ گئی، بے ہوش پڑا ہے، اور آپ مسکرا رہے ہیں، بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، باپ کے سامنے آپ مسکرا رہے ہیں تو اس کو جمے گا نہیں۔ اب ایسے موقع پر تو انسان کو چہرے کو گمبھیر بنا لینا چاہیے، یعنی کہ اپنے چہرے پر غم کے آثار ہوں، سیریس ہو جائے، اور اسی انداز میں گفتگو کرے، کڑاک پڑاک نہ بولے، اسی انداز میں، غم والے انداز میں اس سے گفتگو کرے، اس سے اس کی دل جوئی ہوگی۔ تو اب یہ نفسیات ہے کہ کہاں مسکرانا اور کہاں نہیں مسکرانا، یہ بھی
समझ आनी चाहिए. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम. अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. साकिब हुसैन आइलैंड से. क्या कुर्बानी के 3 हिस्से ज़रूरी हैं और यूरोप में गरीब का हिस्सा कैसे करें? कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से मुस्तहब हैं. एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए. ये मुस्तहब है. अगर कोई नहीं करता, पूरा बकरा अगर फ्रिज में रख लेता है तो ठीक है, जायज़ है उसके लिए. अब 3 मुस्तहब के मुताबिक तो मैंने तो कोई देखा नहीं है कि करता हो. करते हो तो गोश्त का करते होंगे, भेजा नाश्ते में पक जाता होगा. कले जी वो रिफ्रेशमेंट के लिए चल जाती होगी तो इसके 3 हिस्से करो ना भाई. कले जी घर भेजेगा वाह, सारा साल तो भेजा खाते हो यार, अब तो गरीबों को खिला दो भेजा. तो ये भेजा नहीं खिलाएंगे, गुर्दा नाश्ते में खुद पका लेंगे, तो फिर ये 3 हिस्से तो कैसे हुए? सिरी पाए ये खुद पका के खा जाएंगे. तो सबके फिर 3 हिस्से करना है ना. समझ में तो यही आता है. बल्कि जो उम्दा चीज अपने आप को लगी ना कि यार ये उम्दा हिस्सा है, ये देना, ये भी तो कुर्बानी है ना. बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा. तो बहरहाल ये कि अगर अब यूरोप में नहीं मिलते गरीब तो ठीक है, आप वो वाजिब तो वैसे भी नहीं, और अब वाकई गरीब नहीं मिलते तो खुद ही खा ले, और क्या, या रिश्तेदारों को दे दे या किसी दोस्त अहबाब को दे दे. कोई तो मिल जाएगा खाने वाला, लेकिन गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते. हाँ, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, चाहे वो अपना मुलाजिम है, चाहे वो झाड़ू निकालता है, चाहे वो गटर साफ करता है, कोई भी है, चाहे वो गरीब है. गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देने की शरीयत में मुमानअत है. ठीक है, वो मांगने आ जाए तो आप कह सकते हैं कि हमारी शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, हमारी ये कुर्बानी और ये हमारी इबादत है, तो ये गोश्त हमसे मुसलमानों को खिला सकते हैं, हमको मना है. अगर किसी ने खिलाया तो कुर्बानी हो जाएगी, मगर ये गोश्त देना उसका गैर मुस्लिम को देना ये नाजायज़ है, गुनाहगार होंगे देंगे तो. कुर्बानी अलबत्ता हो जाएगी. अच्छा, यूरोप में कोई गरीब नहीं है ऐसा नहीं है. दुनिया में कोई खित्ता ऐसा नहीं होगा जहाँ गरीब ना हो. अब ये गरीबों तक रिसाई नहीं होती. यानी कि मिसाल के तौर पर इसकी तनख्वाह भाई पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए मिसाल के तौर पे, तो आप बोलोगे यार ये तो पार्टी है, 5 लाख रुपए तनख्वाह है, बहुत बड़ी पार्टी है, माना 5 लाख रुपए, मगर भाई इस पर 2 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है. तो अब अगर कुछ इसके पास नहीं है और 5 लाख रुपए इसको तनख्वाह मिल रही है और अभी तक वो कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है और वो साहिब निसाब भी नहीं है कि इस पर कुर्बानी वाजिब होती, तब तो ये गरीब है ना. चाहे यूरोप में हो, चाहे जापान में हो, चाहे जर्मन में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे मक्के मदीने में हो, वो तो गरीब है. तो इस तरह यूरोप में भी कई मकरूज भी होंगे, कई दुखे हुए होंगे, कई बेरोजगार होंगे. हाँ, कहाँ नहीं होते बेरोजगार. गरीबों से ताल्लुकात रखता कौन है यार? मसला तो ये ना, तो पता कैसे चलेगा गरीब का? मालदार आदमी के मालदार से ताल्लुकात, तो वो समझता है कोई गरीब नहीं है, वो अपने ही आईने में चेहरा देखता है. तो मुड़ के देखो कितने गरीबों की लाइन लगी हुई है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
मोहम्मद जैन अतवारी। मैं मदरसातुल मदीना दारोगा वाला मरकजुल औलिया लाहौर में पढ़ता हूँ। मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, जब से आपका प्यारा प्यारा मदनी माहौल मिला है मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और दूसरों को नमाज की दावत देता हूँ। प्यारे बापा जान, अगर किसी मदनी मुन्ने ने बालिग होने से पहले हज कर लिया हो तो क्या बालिग होने के बाद अगर वो साहिब हैसियत हो तो दोबारा हज करना पड़ेगा? रहनुमाई फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। बचपन में चूंकि इस पर हज फर्ज ही नहीं था तो बचपन में हज किया भी तो वो हज फर्ज अदा ना होगा। जब बालिग हुआ, अब हज के शराइत पाए गए तो अब इस पर हज फर्ज हो जाएगा और जिंदगी में एक बार इसको ये हज करना है फर्ज। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फहीमुल हसन नाम है मेरा। अच्छा, ताश के बारे में पूछना चाहता हूँ कि बगैर पैसों के अगर ताश खेलें तो उसके बारे में क्या है, मनहूस तो नहीं है यही? बगैर पैसों के भी ताश खेलना, आला हज़रत ने इसको हराम लिखा है कि ताश में तो तस्वीरें भी होती हैं इस वजह से, और वैसे भी नाजायज़ है, ये लहव व लईब है, खेल कूद है, ये फजूल है, बल्कि ये तो जुआ खेलने का आला है, इससे तो और भी बचना होगा। सिर्फ शतरंज, इसकी भी इजाज़त नहीं है, लूडो की भी इजाज़त नहीं है। मुसलमान इन कामों के लिए थोड़ी आया है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये खेल कूद में लग गए, तो इससे निकलो खेल कूद से और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ आओ। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर वक्त नमाजें ही पढ़ते रहो। बाल बच्चों की खिदमत के लिए हलाल रोजी कमाना, ये भी कार्य सवाब है, ये भी करना है। सब कुछ ये तो करते हैं, मैं तरगीब दूं या ना दूं, मगर इसी में तो पड़े हैं ना। मुश्किल ये कि यही कर रहे हैं, नमाज तक इसकी खातिर छोड़ देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ये बाल बच्चों के लिए रोजी कमाना भी इबादत है। तो बैंक बैलेंस बनाना भी क्या इबादत है? प्लाट पर प्लाट खरीदे जाना, क्या ये भी इबादत है? बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर देना, क्या ये भी इबादत है? तो सारे बक़दर किफायत रोजी पर बंदा कनाअत करे तो बड़ी बात है, और सिर्फ 100% हलाल रोजी कमाए, हराम उसमें ना हो। यानी कि जरा भर ममनूए शरई से बचना ये तमाम जिन्नात और इंसानों की इबादत से बेहतर है। तो अब ये कि तो अब तो रोजी हलाल तो कब कमाएंगे? जब हलाल रोजी कमाना आती होगी। यहाँ तो आता ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। ये हदीस शरीफ का मैंने आपको मजमून बयान किया, तकरीबन यही हदीस शरीफ है। हाँ, रिवायत है, पढ़ दीजिए। अल-अशबाब अन-नज़ाइर के अंदर रिवायत आला हज़रत में लिखी है कि तर्क ज़र्रतिन मानहा अल्लाहु अन्हु, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ से मना किया है उससे रुक जाना खैरुम मिन इबादति सक़लैन, जिन्नो इंस की इबादत से वो बेहतर है। सुभान अल्लाह। हाँ, नफल इबादत, वरना तो मना में आ गया ना, फर्ज इबादत है वो तर्क की, तो ये भी तो मासियत, ये गुनाह है। तो गुनाह से बचना जो है ना, ये बहुत ही जरूरी है। यानी इसको यूं समझो कि एक तरफ एक बंदा जो है वो 100 साल नफलें पढ़ता है, 100 साल तक मुसलसल रोजे रखता है, सारी रातें जागकर इबादत करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसने एक सगीरा गुनाह किया, छोटा गुनाह उसने कर लिया जानबूझकर। तो 100 साल की इबादत से एक तरफ है और ये गुनाह एक तरफ है। ये गुनाह खतरनाक है। अगर ये 100 साल तक ये नफलें ना पढ़ता, नफली इबादतें ना करता, सारा साल रोजे ना रखता, 100 साल तक रोजाना,
یہ اس مقابلے میں یہ گناہ سے بچنا اچھا تھا. گناہ اس پر بھاری ہے کیونکہ یہ نفل نہیں عبادت کرتا تو قیامت کے دن اس کو کوئی اس پر سزا نہیں ہے. لیکن گناہ کیا اس پر سزا کا استحقاق ہے کہ یہ حقدار ہے کہ اس کو عذاب نار ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, اس پر سزا سنا دی جائے کہ تو نے گناہ کیوں کیا, تو نے نفل کیوں نہیں پڑھے, یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ بعض لوگ صرف وہ مستحب عبادتیں کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اس کو جھاڑا, اس کو ڈانٹا, اس کو گالی نکالی, اس کو بے عزتی کر دی, تو اس کے بجائے پھر نفل کام بھلے چھوڑ دے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, گناہوں سے بچائے. یہ سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں, وہ نفل کام بھی جاری رکھنے اور گناہوں سے بھی جان چھڑانی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نفل کام بھی چھوڑ دیں اور گناہ بھی کرتے رہیں. تو میں سمجھانے کہ گناہ سے بچنا یہ نفل عبادت سے زیادہ اہم ہے اور ہم اس کو نہیں سمجھتے. گناہ ٹھا کر کے کر ڈالتے ہیں, ہم کو احساس تک نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. جماعت جان بوجھ کے چھوڑ دی, تہجد پڑھی اٹھ کر, اشراق چاشت پڑھی, وہ جان بوجھ کے ظہر کی جماعت چھوڑ دی, تو یہ تو واجب ترک کیا نا. تہجد اور اشراق چاشت کے فضائل اپنی جگہ پر, اگر یہ نہ بھی پڑھتے تو گناہ نہیں تھا. جماعت ظہر کی واجب ہونے کے باوجود جان بوجھ کر ترک کر دی, چھوڑ دی, یہ گناہ ہوا. اس پر عذاب جہنم کا استحقاق ہے کہ یہ حقدار ہے کہ اس کو عذاب جہنم سنا دیا جائے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں, گناہ سے بھی بچنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں پانی کی بہت زیادہ قلت ہونے کی وجہ سے ہم پانی چھوٹے چھوٹے ڈرموں میں بھر کے رکھتے ہیں. تو جگہ کی قلت ہونے کی وجہ سے وضو اور غسل وہی ڈرم کے پاس کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے. کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن غالب گمان یہ ہے کہ 1 2 3 قطرے اس کے اندر گر جاتے ہیں. ابھی وہ ڈرم والے پانی سے دوبارہ وضو یا غسل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. یہ مستعمل پانی کے قطرے جو ہیں, یہ جیسے وضو کر رہے ہیں اور اب چلو میں پانی لیا اور منہ سے پانی کے قطرے ٹپک کر گر رہے ہیں, ان سے بچنا تو خیر مستحب ہے. لیکن اگر ڈرم میں یہ گر گئے قطرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پانی نہ ناپاک ہوگا نہ مستعمل, اور اس سے بلا کراہت وضو اور غسل کرنا یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الوحید اتاری المدنی, سرحدی کابینہ, ڈویژن سلطان کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. نماز کے دوران تلاوت قرآن کرنے یا سننے میں خشوع کس طرح پیدا کیا جائے؟ ارشاد فرمائیں. سلطان کوٹ سے بول رہے ہیں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بول رہے ہیں؟ سلطان کوٹ سے حاضر ہوئے ہیں بابا. نہیں, آپ نے بولا میں سلطان کوٹ سے بول رہا ہوں, اسی طرح کا جملہ بولا. اصلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں. مدنی ہونا اب تو طالب علم ہے, مدنی یہ المدنی طالب علم ہے, المدنی المدنی ہمیں اسی لیے میں جانتا ہوں ان کو. غالباً استاد صاحب بھی مدرس بھی. اب تو وہ گھبراہٹ میں نکل گیا ہوا, ہند کا ہند نکل گیا, سرہندی تو وہ نکل جاتا ہے وہ گھبراہٹ میں. مائک پھر وہ پکڑ کے جان پہ کھڑا ہوا ہے مائک پھر اسکرین, تو یوں گھبرا جاتا ہے آدمی. پھر یہ وہ خیال کہ مجھے لاکھوں دیکھ رہے ہوں گے. یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ آتے میں سردار آباد سے بول رہا ہوں, مرکز الاولیاء سے, تو یہ ہوتے نہیں ہیں وہاں, ہوتے کسی اور شہر میں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں جگہ کا ہوں, میں سلطان کوٹ کا ہوں, یا میں سلطان کوٹ سے آیا ہوں, سلطان کوٹ سے بول رہا ہوں. یہاں کر اگر بولے گا تو یہ جھوٹ ہوا نہیں. تو اب نکل گیا اور توجہ نہیں تھی تو پھر گناہ نہیں ہے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो नमाज और तिलावत में खुशू कैसे पैदा हो। अल्लाह अल्लाह। अब ये कि जो अखस्सुल खवास होते हैं उनकी नमाज में तो ऐसा है कि वो ये तसव्वुर बांधे कि मैं खुदा को देख रहा हूँ और ये हमारा काम पता नहीं कब होगा। और फिर भी अब खवास की नमाज में खुशू ये कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और अवाम का खुशू ये कि वो अपने तमाम अज़ा को, यानी कि जो इसके मुस्तहबात हैं और इनके जो भी मसाइल हैं उसको पूरा पेश नज़र रखते हुए वो नमाज पढ़े। इस तरह का मतलब पढ़ा है मैंने खुशू की अक़साम, मतलब किसके लिए कौन सा खुशू। तो इस पे यूं इन मसाइल के साथ साथ ये कोशिश की जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इस तरह भी वो खुशू बढ़ जाएगा। खुद ये खुशू है कि ये अगर तसव्वुर बन गया कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो ये खुशू है। जब अल्लाह देख रहा है ये ज़हन बन जाएगा तो बंदे का जो भी कैफियत होगी ना, अब जैसे कि इस वक्त ये माइक पर आए और इनके जहन में आया होगा कि लाखों मुझे देख रहे हैं, तो बोलना क्या चाहते थे निकल क्या गया होगा। होता है ना, घबरा जाते हैं, किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तब घबरा जाते हैं, किसी अफसर के पास जाएंगे तो घबरा जाएंगे, अल्फाज आगे पीछे हो जाएंगे, कोशिश बोलने की करेंगे तो कुछ का कुछ निकल जाता है। अब जैसे ये माइक पर भी आते हैं ना, मैं फुला जगह से तशरीफ लाया हूँ, यूँ बोलते हैं, सबको यूँ नहीं बोलते होंगे, यहाँ निकल जाता है तशरीफ लाया हूँ। हालांकि तशरीफ लाया हूँ ये तो बड़े बोल है, ये तो मुझसे कोई भी नहीं बोले, समझदार आदमी कभी नहीं बोलेगा। समझदार आदमी ये बोलेगा मैं हाजिर हुआ हूँ। हाँ, और दूसरा ये बोलेगा कि आप तशरीफ लाएं, हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। मुझे चुटकुला याद आ गया, मदीने का नाम लिया था आपने। ये कई बार का वाकया है, कई बार का वाकया है कि लोग वहाँ पूछते हैं हरम तैयबा में कब तशरीफ लाए, तो मैं ये कहा करता था मैं तो कभी भी तशरीफ नहीं लाया, जब भी हुक्म हुआ है हाजिरी दी है। तो अब बारगाह रिसालत में भी कोई क्या तशरीफ लाता है यार। अगर वो हाजिरी की इजाजत दे दे तो भी हम गुलामों की मेराज है। तेरी मेराज के तू जाने कहाँ पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो बहरहाल ये कि नमाज के खुशू में तो यूं कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आएगी। फिर कुरान करीम की तिलावत, तो इसमें यह कि आदाब भी है इसके कि बावजू किबला रू दो जानू बैठकर तिलावत करें, और ये जहन बनाए कि मैं रब का कलाम पढ़ रहा हूँ। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि हम जैसे गाफिलों की तंबीह के लिए फरमाते हैं कि तुम लोग इस तरह बेदिली से कुरान पढ़ते हो, हालांकि तुम्हारे किसी दोस्त का तुम्हें ख़त आ जाए लेटर, तो तुम मतलब यानी कि तुम्हारे अंदर एक कैफियत पैदा होती है, फिर तुम लोगों से अलग थलग हट कर इत्मीनान से खोल कर उसको बड़े एहतमाम के साथ पढ़ते हो। तो जब तुम्हारे दोस्त का ख़त तुम्हें इतना एहतमाम से पढ़ते हो तुम, तो तुम्हारे रब का कलाम और तुम इस तरह बेदिली से गफलत के साथ पढ़ते हो। कितनी स्पीड से पढ़ते हैं, और रमज़ान शरीफ में तो बिल्कुल रेस लगती है माअज़ल्लाह। तो रब का कलाम है, तो ये भी गौर करके आदमी जिसको अरबी आती हो, कुरान और हदीस पर जिसकी नज़र हो, तफसीर पर जिसकी नज़र हो, तो वो तो गौर व खोज करे। जो औलिया किराम, बल्कि कई सहाबा किराम, कई यानी बाज, हज़रत सैयदना मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका तो ये कुरान की वो आयतें सुनकर यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इला रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, यानी उस दिन जब हम लोगों को उठाएंगे, रहमान की तरफ लेकर जाएंगे वफ्द के साथ, और मुजरिमों को जो है वो जहन्नम की तरफ हाँकेंगे प्यासे। तो जब ये आयतें सुनी आपने, किसी कारी साहब को पढ़ रहे थे, तो एक कारी साहब, हमारे यहाँ तो कारी उसको बोलते हैं कि जो
اپنے فن کے ساتھ اور اچھی آواز میں پڑھتا ہے. اور یہاں مراد کوئی تلاوت کر رہے ہوں گے کوئی صاحب قاری مطلقاً مطلب پڑھنے والا, تو اس سے آپ نے فرمایا کہ دوبارہ یہ آیتیں پڑھو. اس نے دوبارہ یہ آیتیں پڑھی تو آپ نے چیخ ماری اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی, وفات پا گئے. تو کیا ان حضرات کی تفسیر پر نظر ہوتی تھی تو یہ اس پر غور و خوض کیا انہوں نے, تو ایک دم وہ ان کی بس روح نکل گئی. یہ ایسے خائفین میں سے تھے. سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے. اور بھی بعض صحابہ کے اس طرح کے واقعات ہیں, بے ہوش ہو جانے والے واقعات, تو فاروق اعظم کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضرات جو تھے وہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے. اب ہم لوگ تو عجمی ہیں, قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں. جو عربی جانتے ہیں وہ آزمائش میں ہیں, صحیح بولتا ہوں, وہ آزمائش میں ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں, لیکن پھر بعض اوقات وہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر ٹھوکر کھا چکے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ ان کا امتحان زیادہ ہے جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں. جو بالکل نہیں سمجھتے عربی, یہ تلاوت میں ان کا امتحان ان مانو کر کم ہے. یہ جو میں نے ایک نقطہ میں نے پیش کیا ہے, تو اس لیے وہ جو تفسیر پر جس کی نظر ہو وہ غور و فکر کرے اس پر, ورنہ ہر ایک تو غور و فکر کرے گا تو اس کو تو سمجھ آئے گی نہیں. پھر وہ اپنے زوم فاسد میں کچھ کا کچھ سمجھ جائے گا اور ٹھوکر کھا جائے گا. تو بہرحال یہ کہ اب وہ کیٹیگری ہو گئی کہ جو سمجھ سکتا ہے, جو اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ تفسیر پر نظر ہے اور تو وہ غور و فکر کرے, پھر وہ خوش ہوئے اس کے لیے. ورنہ یہ کہ ہم عوام جو ہے نا, ان کے لیے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مطلب ہے نا کہ وہی اہتمام کے ساتھ کہ قبلہ رو, باوضو, دو زانو, خوشبو لگا کر, عمدہ لباس پہن کر ممکن ہو تو, اور یہ ذہن بنا لے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, تو انشاءاللہ اس میں خشوع پیدا ہوگا. پاپا ایک تو یہ طریقہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے بھی اس حوالے سے کہ اپنا وقت مقرر کر کے رات کو یا کسی بھی وقت میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک کے انداز میں بندہ پڑھے توجہ کے ساتھ. اچھا, اب یہ بعض ہوتا ہے کہ جیسے حفاظ ہیں, اب وہ سفر کر رہے ہیں, رکشے میں ہیں, گاڑی میں ہیں, موٹر سائیکل پر ہیں یا بس میں سفر ہو رہا ہے, تو اس میں یہ یا چلتے پھرتے جا رہے ہیں, اس میں قرآن شریف پڑھتے ہیں, یا امام غزالی نے جیسے وہ لکھا ہے کہ 4 زانوں بیٹھنے سے منع فرمایا. اس وقت بعض علماء کا کہ وہ 4 زانوں نہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے, اب بعض کو چوکڑی مار کے, یہ 4 زانوں میں شاید مشکل سمجھیں گے. تو اب یہ جیسے بعض کو جو خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے وہ اس میں حاصل ہوتا ہے. وہ 2 زانوں بیٹھتے ہیں تو جیسے ہلنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ نہیں ہلا جاتا ان سے, وہ تکلیف ہوتی ہے, توجہ نہیں رہتی. اس میں بیٹھتے ہیں تو خشوع خضوع مل جاتا ہے. اسی طرح کی جو حفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات یہ قرآن چلتے پھرتے پڑھتے ہیں, تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ بھی اسی کے اندر آئے گا کہ مناسب نہیں ہے, ادب کے خلاف کہلائے گا؟ خشوع کا انہوں نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کا جو میری موٹی عقل میں آیا وہ عرض کیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب چلتے پھرتے قرآن کریم پڑھنا تو یہ بھی جائز ہے, سواری پر بھی پڑھنا جائز ہے, لیٹے لیٹے پاؤں سمیٹ کر پڑھیں تب بھی جائز ہے. تو اس کو مناسب نہیں ہے یہ بھی نہیں کہیں گے, اس لیے کہ یہ بالکل اس کی اجازت ہے اور اس پر تعامل بھی ہے. سبھی پڑھتے ہیں, یہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں, صورتیں وغیرہ پڑھتے ہی ہیں چلتے پھرتے, تو یہ بالکل 100% جائز کام ہے, جبکہ توجہ نہ بٹ جائے, یہ خیال رکھنا. اب توجہ بٹ گئی تو وہ ناجائز ہے, میں یہ تو نہیں پتا مجھے, لیکن بہرحال توجہ نہ بٹے یہ ہے, توجہ رہے تلاوت کی طرف. اور اب وہ ٹھیک ہے گاڑی پر جا رہا ہے, سواری پر جا رہا ہے تو کر لے. اب ظاہر ہے کہ جو زیادہ تلاوت کرتا ہے نا تو وہ اس کو تو یہ کام کرتے کرتے بھی, چلتے پھرتے سواری پر بھی وہ پڑھے گا. ہر وقت وہ بیٹھے بیٹھے اتنا وقت شاید نہ ملے پڑھنے کا, لیکن خیر تلاوت کرنے کا جذبہ ہے لوگوں کو, لیکن اس کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے. فی زمانہ تو اتنی کم رہ گئی ہے. میں ایک امام صاحب کو جانتا ہوں جن کا برسوں ہو گئے انتقال ہو گیا, تو وہ مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ میں روزانہ 1 بار قرآن پورا ختم کرتا ہوں. حافظ تھے وہ,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े सीरियस थे, किसी से पंचायत नहीं, फजूल वो पढ़ते ही रहते थे हर वक्त, वो कुरान करीम की तिलावत जारी रहती थी। जब भी तो पूरा कुरान वो ख़त्म करते थे। अल्लाह इन पर रहमत नाजिल फरमाए, इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रोशन है इनसे देख लो, अत्तारियों की मंजिल रोशन है इनसे देख लो, रोशन है इनसे देख लो, रोशन है इनसे देख लो। वो काफिला सालार है, अतार है